تمہاری چیخیں مجھے مزید جنونی کر رہی ہیں۔ یہ سسکیاں لینا بند کرو ورنہ مزید شدتیں لٹاؤں گا۔ وہ 35 سال کا بھرپور ورزشی جسم کا مالک 16 سالہ لڑکی کو چیخنے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں انسان ہوں، جانوروں والا سلوک مت کریں، میں مر جاؤں گی۔ اینی کی گردن اور کندھے پر عالم کی شدتوں کے نشان اور اس کے ہونٹ کے کنارے سے رستا ہوا خون اسے پاگل کرنے لگا۔ جتنی چھوٹی ہو اتنا سیٹسفائی کر رہی ہو۔ ہنستا ہوا عالم اس کی دھڑکنوں کو کاٹتا۔ تمہیں کیا لگ رہا ہے میں تمہیں بہت محبت دوں گا؟ بہت ٹوٹ کے جاؤں گا۔ مجھے تم سے نفرت ہے اینی، تم زبردستی میری زندگی میں شامل کی گئی ہو۔ عالم نے غصے میں سامنے بیٹھی ہوئی اس چھوٹی سی لڑکی کی طرف دیکھا جو ڈری سہمی سی اس کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ پورے کمرے میں گلاب کے پھولوں کی خوشبو بکھری ہوئی تھی۔ سامنے کھڑے ہوئے عالم کی باتیں سن کر اینی نے اپنے چھوٹے ہاتھوں میں اپنے عروسی جوڑے کے دوپٹے کو دبوچ لیا۔ میں تمہیں اپنے پاس بھی نہیں آنے دوں گی، تم کبھی مجھ پہ حق نہیں جتا سکو گی، آئی سمجھ؟ یہ کہہ کر وہ چینجنگ روم کی طرف چلا گیا۔ پورے کمرے میں گلاب کے پھولوں کی خوشبو بکھری ہوئی تھی۔ سامنے کھڑے عالم کی باتیں سن کر اینی نے اپنے دوپٹے کو دبوچ لیا۔ جب تک واپس آتا ہوں یہ سارا حلیہ درست کرو، اس حلیے میں مجھے زہر لگ رہی ہو، عالم نے غصے میں اینی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اینی نے اس بات میں سر ہلا دیا اور جلدی سے واش روم کی طرف چلی گئی۔ وہاں وارڈروب سے اس نے ایک سادہ سا لباس نکالا اور وہ لباس پہننے کے بعد آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اتنے میں عالم بھی چینجنگ روم سے باہر آ گیا۔ سادہ سے حلیے میں دھلا ہوا میک اپ، وہ بہت معصومیت سے بیڈ پہ نگاہیں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ نہ جانے اب وہ کس انتظار میں تھی۔ عالم نے غصے میں اس کی طرف دیکھا۔ اب کس چیز کا انتظار کر رہی ہو؟ جا کر صوفے پر سو جاؤ، اپنی شکل مجھ سے دور کرو۔ یہ کہہ کر عالم بیزار ہو کر بیڈ پر آ کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ لیکن رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ ہچکیوں اور سسکیوں کی آواز سن کر عالم کی آنکھ کھل گئی۔ اپنی آنکھوں کو مسلتا ہوا اٹھا اور کمرے کے چاروں اطراف دیکھنے لگا۔ گہرے سانس لیتے ہوئے اس نے جیسے ہی صوفے کی طرف دیکھا تو وہاں پر وہ بہت بری طرح سے رو رہی تھی۔ اسے یوں روتا ہوا دیکھ کر عالم کو غصہ آ گیا۔ یہ کس چیز کا تم ماتم منا رہی ہو؟ وہ غصے میں چلاتا ہوا بولا۔ عالم کی بات سن کر وہ مزید سہم گئی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اکیلے یہاں پہ، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ تو عالم نے غصے میں اس کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ پہلے بھی تو اکیلے ہی سوتی تھی، اب بھی سو جاؤ۔ نہیں، میں تو اپنی مما کے ساتھ سوتی تھی، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ اتنی بڑی ہو کر اپنی مما کے ساتھ سوتی تھی؟ آ جاؤ بیڈ کے دوسری طرف، لیکن میرے پاس بھی مت آنا، ورنہ جب میں تمہاری حالت کروں گا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی، عالم نے غصے میں چلاتے ہوئے کہا۔ تو عالم کی بات سن کر وہ مزید سہم گئی اور آ کر دوسری طرف سونے کے لیے لیٹ گئی۔ وہ ایک کونے میں سکڑی سمٹی سی لیٹی ہوئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کی بھاری سانسوں کی آواز کمرے میں گونجتی ہوئی اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ سو چکی ہے۔ عالم بھی آنکھیں بند کر کے سونے کے لیے لیٹ گیا، لیکن اچانک ہی ایک لمس محسوس ہوا۔ وہ بالکل اس کے ساتھ پیچھے چپکی ہوئی تھی۔ عالم کے گرد بازو حائل کیے وہ بالکل عالم کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اس کا لمس محسوس کرتے ہی عالم کا دل بڑی شدت سے دھڑکنے لگا، اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ عالم کا دل بڑی شدت سے دھڑکنے لگا، اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگا۔
اے لڑکی پلیز دور جاؤ۔ عالم نے اینی کو خود سے دور کرنا چاہا، لیکن اینی نے اس کی شرٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ وہ مزید اس کے قریب ہو گئی، آنکھیں بند تھیں، شاید وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ عالم کے لاکھ اٹھانے پر بھی وہ نہیں اٹھی۔ عالم نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا تو عالم کی نگاہیں اس کے چہرے پر ٹک گئیں۔ وہ بالکل اس کے قریب تھی، اس کی گرم سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر سکتا تھا۔ عالم کا دل بڑی شدت سے دھڑکنے لگا۔ اسے اپنے اتنا قریب دیکھ کر اچانک ہی عالم نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کی گال کو چھوا تو اس کی نرم گرم سرخ و سفید رنگت، اس کے گول مٹول سے گال دیکھ کر عالم کا دل بے ساختہ ہی اس کی قربت کو مچلنے لگا۔ اس وقت وہ لڑکی پورے حق کے ساتھ اس کے قریب تھی، اتنا قریب تھی کہ عالم کا جی چاہ رہا تھا اپنے تمام تر حق وصول کر لے۔ پہلے اس کی عمر کا خیال کر رہا تھا، لیکن اب اسے کسی قسم کا کوئی خیال نہیں تھا۔ اچانک عالم نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کیا تو وہ کسمسا کر دور ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ اتنے میں اس کی آنکھ بھی کھل گئی اور عالم کی طرف دیکھنے لگی۔ اپنے اتنا قریب عالم کو دیکھ کر اتنے میں اس کی آنکھ بھی کھل گئی، عالم کی طرف دیکھنے لگی۔ اپنے اتنا قریب عالم کو دیکھ کر اینی کا اپنا دل بھی بڑی شدت سے دھڑکنے لگا۔ اسے دور جانے کی کوشش کرنے لگی۔ خود اپنی مرضی سے تم میرے پاس آئی ہو، اب جاؤ گی تو تم میری مرضی سے، یہ کہہ کر عالم اس کے اوپر آ گیا۔ عالم پلیز، یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ اس کا سانس بند ہونے لگا۔ فوراً ہی اپنے خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولی، پانی، مجھے پانی پینا ہے۔ اس نے فوراً ہی پانی کا بہانہ بنایا تو عالم اسے دور ہوا، سائڈ ٹیبل سے جگ میں سے اسے پانی ڈال کر دیا۔ یہ پانی پیو، اس کے بعد خود تم اپنی مرضی سے آئی ہو، میں نے دعوت نہیں دی مجھے اپنے قریب آنے کی، اب میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ یہ کہہ کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنے بالکل قریب کر چکا تھا، اور اب عالم نے سب سے پہلے اپنا لمس اس کی گردن پر چھوڑا تو وہ کپ کپانے لگی، نفی میں سر ہلانے لگی۔ عالم پلیز دور رہیں مجھ سے، وہ روتے ہوئے بولی، لیکن عالم نے اس کی کمر کو جکڑتے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا، اس کے کان میں سرگوشیاں کرنے لگا۔ عالم کی گرم سانسوں کی تپش اپنے کان کی لو پر محسوس کر کے وہ مزید کپ کپانے لگی، اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ عالم تو گویا پاگل ہوئے جا رہا تھا، اس کی قربت کو محسوس کر رہا تھا۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا وہ اتنی آسانی سے اس لڑکی سے اپنے تمام تر حق وصول کر لے گا۔ روتی سسکتی ہوئی عالم کو خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن عالم اپنے تمام تر حق وصول کر چکا تھا، اسے اپنی باہوں میں جکڑے ہوئے سو چکا تھا۔ صبح جب عالم کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھی، اور فریش ہونے کے بعد جب نیچے آیا تو سبھی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ پہلے سے ہی اینی وہاں پر موجود تھی، نگاہیں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ عالم سب کی عجیب اور بے باک سی نگاہوں اپنے وجود پر اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر اس نے اینی کی طرف دیکھا جو نگاہیں جھکائے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی سے ڈانٹ کھا کر بیٹھی ہوئی ہو۔ عالم بیٹا، ناشتہ کرنے کے بعد مجھے کمرے میں۔ عالم کو سب کی عجیب اور بے باک سی نگاہیں اپنے وجود پر اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر اس نے اینی کی طرف دیکھا جو نگاہیں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی، ایسے لگ رہا تھا
جیسے کسی نے ڈانٹ کر بٹھایا ہو۔ عالم بیٹا، ناشتہ کرنے کے بعد میرے کمرے میں آ کر میری بات سنو۔ صوبیہ بیگم نے سنجیدگی سے عالم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی اماں سائیں، ٹھیک ہے۔ عالم ناشتہ کرتے ہوئے دوبارہ سے عینی کی طرف دیکھنے لگا۔ بار بار اس کی نگاہیں پھٹک پھٹک کر عینی کے معصوم سے چہرے کی طرف جاتیں اور پھر اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے رات والا منظر گھومنے لگ جاتا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ صوبیہ بیگم کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ دھیرے سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ صوبیہ بیگم نے خونخوار نگاہوں سے عالم کی طرف دیکھا۔ جی اماں سائیں، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ عالم ان کے گھٹنوں کے پاس بیٹھتا ہوا بولا۔ عالم، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ وہ بچی ہے، اس نے ابھی اسٹڈی کرنی ہے، اس کے ساتھ اس کے پاس مت جانا۔ عالم کو حیرت ہوئی کہ اس کی مما جان کو کیسے پتہ چلا تھا۔ مما جان، یہ اب کیا کہہ رہی ہیں؟ میں تو اس کے پاس نہیں گیا، وہ صفائی سے جھوٹ بولتا ہوا۔ اس نے خود مجھے بتایا ہے۔ عالم، پتہ ہے وہ صبح صبح کتنا رو رہی تھی۔ عالم نے اپنی ماں کی بات سنی اور ان کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ لڑکی اس قدر بے وقوف ہوگی۔ اسے اپنے شوہر کے اور رشتہ داروں کے بارے میں جا کر اس کی ماں کو بتائے گی۔ اب ظاہر ہے، اب لوگوں نے میری شادی کی ہے، وہ میری بیوی ہے، تو پاس تو جاؤں گا نا۔ وہ نہ سمجھی میں بولا، تمہیں کچھ خیال کرنا چاہیے، دوبارہ یہ غلطی مت کرنا، کیونکہ ابھی اس نے اسٹڈی کرنی ہے، پڑھنا ہے، کل اس نے ہاسٹل واپس چلے جانا ہے۔ کیا مطلب ہاسٹل واپس چلے جانا ہے؟ بس بہت پڑھ لیا جتنا اس نے پڑھنا تھا، میں اسے یہ اجازت نہیں دیتا کہ یہ پڑھے۔ یہ سن کر تو صوبیہ بیگم غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ میں نے اس کی شادی تمہارے ساتھ اس وجہ سے کرائی کہ تاکہ وہ اپنی پڑھائی کے ساتھ مکمل وہ ڈاکٹر بن سکے، اور تم کہہ رہے ہو کہ اسے آگے پڑھنے کی اجازت نہیں دینا چاہتے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ صوبیہ بیگم تو گویا غصے سے آگ بگولا ہو گئیں۔ ان کی بات سن کر عالم کو بھی غصہ آ گیا۔ وہ کہنے لگا، میں جب اسے بالکل اماں سائیں پڑھنے کی اجازت نہیں دوں گا، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا میری بیوی ہاسٹلوں میں پڑھے۔ یہ کہہ کر وہ غصے میں کمرے سے باہر چلا گیا۔ صوبیہ بیگم کا تو دماغ پھٹنے لگا۔ اب میں اس لڑکے کا کیا کروں؟ اس نے محبت بہت تنگ کیا ہوا ہے، اسے کوئی بات سمجھانا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ عالم کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی وہ روم میٹ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی، اپنے بالوں کو برش کرتے ہوئے نہ جانے کن سوچوں میں مگن تھی۔ عالم کے سامنے آ کر اکڑ دیکھا ہوگا۔ عینی، میری بات سنو۔ عالم نے اسے غصے میں جیسے ہی اس کا نام پکارا تو وہ بالکل سہم گئی، عالم کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا کرنا ہے؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ دیکھو لڑکی، میں تمہیں ابھی کہہ رہا ہوں، آگے تم اسٹڈی نہیں کر سکو گی۔ اگر تمہارے گھر میں کوئی بولے بھی تو تم خود اسٹڈی سے انکار کر دو۔ یہ سن کر اس کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے اسٹڈی کے لیے کتنی بار اپلائی کیا، اسے پڑھنے کا اتنا انتظار، اتنا زیادہ شوق تھا۔ اگر تمہیں اس گھر میں رہنا ہے، تم خود اسٹڈی سے انکار کر دو۔ یہ سن کر اس کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے اسٹڈی کے لیے کتنی بڑی قربانی دی تھی، اسے پڑھنے کا اتنا زیادہ شوق تھا کہ اس نے صرف پڑھائی کی وجہ سے شادی کی تھی، اور اب اس کا شوہر اسے پڑھانے سے انکار کر رہا تھا۔ بے ساختہ ہی اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگ گئی۔ کیا ہو گیا ہے؟ یہ تم رونے کیوں لگ گئی ہو؟ وہ غصے میں عینی کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ اس قدر وہ غصے والا تھا کہ اس کی باتوں سے عینی کو خوف محسوس ہونے لگ جاتا تھا۔ اتنے سخت لہجے میں وہ بات کرتا تھا۔
مجھے پڑھنا ہے اگر آپ کی ساری باتیں مانو گی، لیکن میں آپ کی بات نہیں مان سکتی، وہ معصومیت سے بولی۔ اچھا تمہیں یہ لگتا ہے تم میری ساری باتیں مانو گی؟ تو پھر ٹھیک ہے، تم ہاسٹل میں نہیں رہو گی، جہاں پہ تم جاؤ گی میں وہیں پہ ہوں گی۔ اگر ہاسٹل میں ہوگی تو وہیں پہ اپنا بزنس شفٹ کر لوں گا، ہاسٹل میں تمہارے نہیں جانے دوں گا۔ جہاں پر تمہارا کالج ہے میں خود وہیں پہ چلا جاؤں گا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ اینی کو اس سے خوف محسوس ہونے لگا۔ اس نے تو شکر کیا تھا کہ کل اس نے ہاسٹل جانا ہے اور اب وہ وہاں سے سکون سے رہے گی۔ عالم اس کے پاس آیا۔ نہیں، لیکن اب ظالم کی بات ہو رہی تھی۔ اس کا دماغ گھوم گیا تھا اس شخص کے ساتھ وہ کیسے رہے گی جس نے اس کا کل رات اتنا زیادہ خیال رکھا۔ اگر یہ نہیں مان سکتی تو میری بات، تو پھر ٹھیک ہے، میں تمہیں آگے اسٹڈی کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ تم میری بیوی ہو۔ تم وہی کرو گی جو میں تمہیں بولوں گا، اور ویسے بھی تم کہہ رہی ہو نا کہ جو میں تمہیں اسٹڈی کرنے دوں تو تم میری ساری باتیں مانو گی۔ تو بس چلے تو یہ بات مانو کہ ہینی پریشان ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، اب صوبیہ آنٹی کے ساتھ بات کر لیں۔ ان کی بات سن کر عالم نے غصے میں اس کی طرف دیکھا، کندھوں سے پکڑا۔ تمہاری شادی میرے ساتھ ہی ہوگی، صوبیہ آنٹی کے ساتھ ہوئی ہے، اس وجہ سے جو بھی بات ہوگی میں کروں گا، تمہاری صوبیہ آنٹی نہیں کریں گی، اور فیصلہ بھی میں ہی کروں گا۔ میں تمہارا شوہر ہوں، صوبیہ آنٹی نہیں، اس کے غصے میں کہنے لگی۔ وہ پریشان ہو گئی، پھر اس بات میں سر ہلاتی ہوئی بولی، ٹھیک ہے، جیسا آپ بولیں گے ویسا ہی ہوگا، لیکن آگے اس نے ہاسپٹل جانا تھا، اس نے ساری بکنگ کر لی تھی، لیکن شاید وہ عالم کی باتیں بھول چکی تھی، جس کی وجہ سے اس نے اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، عالم نے غصے میں چلاتے ہوئے اس کا نام پکارا تو وہ گھبرا گئی۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ تم ہاسٹل نہیں جاؤ۔ میں نے انتظام کر لیا ہے، میں بھی تمہارے ساتھ کراچی چلوں گا، وہاں تم بالکل بھی اکیلی نہیں رہو گی، اور جیسے بھی مجھے لڑکے بالکل بھی یقین نہیں ہے، عالم نے اندھیرے میں کہا تو اینی ایک دم سے اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگی۔ یہ کہہ کر اس نے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی اور واپس اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ عالم کے فیصلے پر بہت زیادہ حیران ہوئی تھی، کیونکہ اس کے ساتھ کراچی اور جانا چاہتا ہوں۔ صوبیہ بیگم نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی، بیٹا کیوں تم نے اپنا سارا بزنس کراچی میں سیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ اس کی وجہ سے اس میں محض 2 سال باقی ہیں، اور 2 سال کے بعد واپس یہاں پہ آ ہی جائیں گی، 2 سال بعد ہاسٹل میں گزار لیں گی۔ صوبیہ بیگم کی بات سن کر عالم کہنے لگا، مجھے بھی گزرا ہوا وقت یاد آتا ہے، میری بیوی 2 سال کے لیے بھی کسی دوسرے شہر رہے۔ اس کی بات سن کر صوبیہ بیگم کو حیرت ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے کوئی بات نہیں کی اور کہا ٹھیک ہے۔ 2 دن بعد وہ لوگ کراچی میں شفٹ ہو گئے۔ اینی بہت شدت سے پریشان اور گھبرائی ہوئی تھی، اس کے بالکل اکیلے رہنے کے باوجود سوچ سوچ کر اس کے وجود میں سنسنی دوڑنے لگی۔ رات کا وقت تھا، وہ لوگ کافی زیادہ تھک چکے تھے، وہ کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ اینی کچن میں کھڑی اپنے لیے چائے بنا رہی تھی۔ اینی میں آگے ہوں، پلیز جلدی سے آ جائیں، میں تمہارا باہر ڈائننگ ٹیبل پر ویٹ کر رہا تھا، آ جاؤ، میں تمہارا باہر ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھانے کا بھوت اتار دوں گی۔ عالم کی بات سن کر اینی بولی، یہ کیا ہے؟ اپنے کے لیے چائے بنا کر آتی ہوں۔ اینی جلدی سے چائے ڈالنے لگی، جس کی ذمہ داری تھوڑی سی چائے اس کے پر لگی، جس کی وجہ سے تنویر چائے کے ہاتھ بڑھ کر تھا، اس کا دل چل گیا، اس کے فوراً ہی چیخ نکلی۔
عالم کا کھانا وہیں پر چھوڑتا ہوا کچن کی طرف آیا۔ کیا ہوا ہے؟ تم تو ٹھیک ہو نا؟ عالم نے پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ ہاں جی میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑا سا ہاتھ چل گیا ہے۔ وہ اپنا ہاتھ چھپانے لگی۔ دیکھو تو صحیح، کتنا زیادہ کرنے لگے، یہ تھوڑا سا ہے۔ وہ خود سے ہم کلام تھا۔ کیا ہوا ہے؟ لگتا ہے نہیں ہو۔ عالم آپ کو زیادہ غصہ کیوں نہیں کرنے لگے؟ اینی جس کے پاس پہلے ہی جلن کم تھی، اوپر سے عالم کا یوں غصہ کرنا اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ عالم نے غصے میں اس کی طرف دیکھا، اس کے بازو سے پکڑا اور اپنے قریب کیا، سیدھا اس کے سینے سے آ لگی۔ وہ کمر کو جکڑتے ہوئے بولا، تمہیں پتہ ہے تم میرے لیے کتنی اہم ہو۔ تمہیں ذرا سی بھی اذیت اور تکلیف میں برداشت نہیں کر سکا، جانے کیوں؟ عالم یہ بات کر گیا، اور عالم کی یہ بات سن کر وہ ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اس کا دل بڑی شدت سے دھڑکنے لگا۔ آ جاؤ باہر، بلکہ تم جا کر باہر بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے لے کے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر عالم نے اسے باہر بھیج دیا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں کپ چائے کے الفاظ اٹھائے۔ کھانا کھا رہی تھی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ اتنے زیادہ کم سم کیوں ہو؟ نہیں کچھ بھی نہیں ہوا۔ اچھا ٹھیک ہے، کھانا کھانے کے بعد مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، تو مجھے آنے میں کافی زیادہ لیٹ ہو جائے گی۔ تم اپنی الماری کی سیٹنگ کر لینا، نیند آئی ہے تو سو جاؤ۔ یہ کہہ کر عالم کھانا کھانے کے بعد فوراً چلا گیا۔ اینی اسے جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ وہ اتنی بھی نہیں تھی، اسے اکیلے میں ڈر لگتا تھا۔ مت جایا کرو، وہ کہنا ایسا ہی کچھ چاہتی تھی۔ اب اسے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ رات کے تقریباً 12 بج چکے تھے، لیکن عالم ابھی تک ایسا دل بڑی شدت سے دھڑک رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے گھر میں کوئی اور بھی موجود ہے۔ تھوڑی دیر بعد اسے ایسا احساس ہونے لگتا جیسے گھر میں اگر کوئی چل رہا ہو، تو اب تو اس کا دل بڑی شدت سے دھڑکنے لگ جاتا ہے۔ وہ گھٹنوں پہ سر رکھے ہوئے تھی، بری طرح سے رونے لگ گئی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی، وہ روتے ہوئے بولی، لیکن اب کی بار اسے اندازہ ہوا تھا کہ عالم نارمل ہے۔ وہ تو صفائی کی حالت میں بھی تھا۔ یہ دیکھ کر اس کا دل بڑی شدت سے دھڑکنے لگا، فوراً ہی اسے دور ہونے لگی، لیکن عالم نے اس کی کمر سے جکڑ کر اپنے قریب کیا۔ کہاں بھاگی جا رہی ہو سنا؟ یہ کہہ کر اس کی گردن پر اپنے لب پر جگہ جگہ تھا۔ وہ روتی تڑپتی اس سے دور جانے کی کوشش کرنے لگی۔ عالم پلیز، وہ ایک دوسرے سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ ابھی تک تو وہ رات ہی نہیں بھولی تھی، آج پھر عالم کو یوں نشے کی حالت میں دیکھ کر وہ گھبرا گئی، بار بار اسے دور جانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن عالم جا بجا اس کے اوپر اپنا لمس چھوڑتا ہوا اسے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ عالم پلیز مجھے چھوڑیں، وہ روتی ہوئی اسے دور جانے کی کوشش کرنے لگی۔ عالم پلیز، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنا چاہ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے عالم نے اسے بیڈ پر لٹایا اور اس کے اوپر آ گیا، اس کے بھاری بھرکم وجود کو اپنے اوپر سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ کہاں وہ معصوم سی 18 سال کی لڑکی، اور کہاں وہ بھاری جسم کا مالک؟ اس کے ہاتھ کی وینس تک نظر آ رہی تھی۔ وہ گھبرا رہی تھی، سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اب کی بار کبھی بھی وہ اسے برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ عالم پلیز ایسا مت کریں، وہ اس سے دور ہونا چاہ رہی تھی۔ عالم نے اس کے کان کی لو کو اپنے دانتوں تلے دبایا۔ کیا ہو گیا ہے؟ اتنا زیادہ تڑپ کیوں رہی ہو؟ اسے دور بھاگو گی تو میں مزید جنونی ہو جاؤں گا، پلیز دور مت جاؤ۔ اس کی سسکیاں کمرے میں گونجنے لگیں۔ خبردار اینی،
اگر تمہاری ایک بھی سسکی میرے کانوں سے ٹکرائی پھر تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ وہ ایک ایک لفظ کو چباتا ہوا بولا، تمہاری سسکیاں مجھے جنونی کرتی ہیں، رونا بند کرو۔ عالم نے آخری دفعہ اسے وارن کیا، لیکن وہ ابھی تک رو رہی تھی، سسک رہی تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا۔ وہ مزید اس کے ساتھ لڑ جھگڑ نہیں سکتی تھی، نہ ہی مزید مزاحمت کر سکتی تھی۔ رات بھر نشے کی حالت میں اس کے اوپر اپنی شدتیں لٹاتا رہا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو عینی اسے کمرے میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے رات والا منظر گھومنے لگا۔ دل بڑی شدت سے دھڑکنے لگا۔ اب کی بار اسے پچھتاوا ہو رہا تھا۔ جیسے ہی وہ روم سے باہر آیا تو کچن سے کھٹ پھٹ کی آواز آ رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا کچن میں آیا تو سامنے ہی بھیگے ہوئے بالوں کے ساتھ وہ کچن میں کھڑی ہوئی ناشتہ بنا رہی تھی۔ اس کے پاس آیا، اگلے ہی لمحے اسے پیچھے سے اپنی باہوں کے حصار میں لیتا ہوا اس کے بھیگے بالوں کو سائڈ پہ کیا، اس کی بھیگی ہوئی گردن میں اپنا منہ چھپا گیا، اور یہ دیکھ کر وہ تڑپ ہی تو اٹھی تھی۔ چاہ کر بھی اسے خود سے دور نہیں کر پائی۔ یہ چیز تو عینی کو معلوم ہو چکی تھی۔ وہ عالم کو خود سے جتنا دور کرنے کی کوشش کرتی تھی، عالم مزید جنونی اس کے قریب آ گیا۔ عالم پلیز، وہ کپ کپاتے ہوئے لبوں کے ساتھ بمشکل یہ الفاظ ادا کر پائی۔ عالم نے اس کا رخ اپنی طرف موڑ کر اسے پیچھے سلیب کے ساتھ لگا دیا۔ سلیب اس کی کمر میں لگ رہی تھی اور عالم جا بجا اس کے چہرے پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ عالم پلیز، اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا عالم اس قدر جنونی ہوگا، ایسے بھی اس کے ساتھ بیہیو کر سکتا ہے جیسے اب بیہیو کر رہا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ اس پر اپنی شدتیں لٹانے کے بعد مسکراتے ہوئے بولا، مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میرا ناشتہ ہو گیا، لیکن پھر بھی جلدی سے اپنے ان خوبصورت سے ہاتھوں سے میرے لیے ناشتہ بنا کر لے آؤ۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگاتا ہوا بولا تو عینی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پلیز، آپ کچن سے باہر جائیں، میں آپ کے لیے ناشتہ بناتی ہوں۔ اس کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ ناشتہ کرنے کے بعد اس کے سامنے رکھتے ہوئے وہ بھی چیئر پر بیٹھ گئی، نگاہیں جھکائے ہوئی تھی، آنکھوں میں شرم و حیا کے رنگ بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر بھی شرم و حیا کے رنگ بکھرے ہوئے تھے جو سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو مسکرانے پر مجبور کر رہے تھے۔ کافی دیر اس کی طرف دیکھنے کے بعد وہ کہنے لگا، کیا ہوا ہے؟ کوئی بات کہنا چاہتی ہو کیا جو اتنی زیادہ پریشان لگ رہی ہو؟ عالم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عالم کو خود اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے محبت کرنے لگا ہے، لیکن وہ اب اسے دور دور بھاگنے کی کوشش کرتی تھی، ڈری سہمی سی رہتی تھی۔ عالم، وہ آپ نے میرے کالج کے نیکسٹ سیمسٹر کی فیس دینی ہے، وہ آپ پے کر دیجئے گا۔ وہ نگاہیں جھکائے بولی، تو اس میں اتنا زیادہ پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ فیس ہی تو ہے، وہ میں پے کر دوں گا ڈاکٹر صاحبہ، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ تو عینی نے نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ عینی کو ڈاکٹر بننے کا بہت شوق تھا، اور جب بھی کوئی اسے ڈاکٹر کہتا تو وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی، نگاہیں جھکا گئی، شرما گئی۔ اسے معلوم تھا کہ لڑکیاں ڈاکٹر کہنے پر اتنا شرماتی ہیں، یا پھر شوہر ڈاکٹر بولے تو اتنا زیادہ شرماتی ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، اس کی طرف دیکھنے لگی، ادھر میرے پاس آؤ۔ عالم نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ وہ حیرت سے عالم کی طرف دیکھنے لگی۔ میں کیا بول رہا ہوں؟
میرے پاس آؤ۔ اس چھوٹی سی لڑکی کو ابھی بھی اپنے پاس بلا رہا تھا۔ وہ اٹھی اور اس کے پاس آئی، ایک جھٹکے سے کھینچ کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اتنی زیادہ اداس کیوں لگ رہی ہو؟ دیکھو، ظاہر ہے ہم لوگ میاں بیوی ہیں۔ میں تمہارے ساتھ کچھ اچھا وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے تم سے محبت ہو جائے، تو تم نے خود ہی میرے لیے کام آسان کر دیا۔ ہاسٹل کا کیا ہے؟ مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میری بیوی ہاسٹل میں رہتی ہے تو رہتی رہے، لیکن کچھ ٹائم میں اس کے ساتھ سپینڈ کرنا چاہتا تھا، اکیلے میں۔ اور مجھے معلوم تھا فیملی والوں نے کبھی بھی ہنی مون پہ تو نہیں جانے دینا، اس وجہ سے یہ آئیڈیا مجھے پسند آیا۔ اب ایک خوبصورت سی زندگی تمہارے ساتھ بتاؤں گا، جہاں پہ کوئی شور شرابہ نہیں ہوگا۔ ہم بہت اچھی طرح اپنی لائف کو انجوائے کریں گے۔ اس کی معنی خیز باتیں سمجھ کر وہ نگاہیں جھکا چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سامنے بیٹھے ہوئے شخص کی باتوں کا کیا مطلب ہے، وہ ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے، لیکن اس نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ اسے دور جانے کی کوشش کرنے لگی۔ کہاں بھاگ کے جانا ہے؟ تم نے تو کالج بھی نہیں جانا۔ کالج بھی تمہارے لیے یکم سے سٹارٹ ہے، تو اتنا ٹائم تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ لائف اچھے سے سپینڈ کروں گا۔ ویسے تم نے اتنی جلدی ہاسٹل آ کے کرنا کیا تھا؟ وہ تو مجھے یہاں پہ آ کے معلوم ہوا کہ تمہاری کلاسز تو یکم سے سٹارٹ تھیں۔ وہ تجسس بھرے انداز میں اسے پوچھنے لگا۔ دیکھو، میں شکی مزاج بہت زیادہ ہوں، شک بھی کر سکتا ہوں، بالوں کی آوارہ لٹوں کو کانوں کے پیچھے کرتا ہوں۔ پوچھ رہا تھا اور وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ عالم کو کیا جواب دوں۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، کدھر گم ہو؟ وہ عالم اس وجہ سے ہاسٹل آنا چاہتی تھی تاکہ آپ سے دور رہ سکوں۔ مجھے آپ کے پاس آنے سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ وہ اپنی پریشانی اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولی۔ او اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا سوچا تم نے، لیکن میری بیوی ہوتے ہوئے مجھ سے دور جانا، یہ بہت مشکل ہے تمہارے لیے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ اینی کو اب اندازہ ہوا تھا کہ وہ شخص کس قدر جنونی تھا۔ ہر لمحہ اسے دور بھاگنے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ اسے جب بھی معلوم ہوتا آج عالم کے ہاتھوں ویسی ہی اذیت اور تکلیف اسے ملنے والی ہے، تو اس رات فوراً جلدی سے سو جاتی۔ آج بھی اس نے یہی کیا۔ اس نے جب دیکھا عالم کے آنے کا ٹائم ہو گیا ہے، کھانا ڈائننگ ٹیبل پر لگانے کے بعد وہ کمرے میں جا کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ عالم جب گھر آیا تو ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا ہوا دیکھ کر روم میں آیا تو سامنے سکون کی نیند سو رہی تھی۔ عالم کو آج غصہ آ گیا۔ اینی، مجھے معلوم ہے تم سو نہیں رہی بلکہ جاگ رہی ہو۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھاؤں تم خود ہی اٹھو، تم سوچ بھی نہیں سکتی میں کیا کروں گا۔ عالم نے اسے دھمکی دی۔ اینی کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا، لیکن وہ پھر بھی اٹھنا چاہتی تھی۔ اینی، میں تمہیں کچھ بول رہا ہوں، ابھی کے ابھی اٹھ جاؤ، نہیں اٹھو گی تو پھر بہت برا پیش آؤں گا تمہارے ساتھ، وہ غصے میں بولا۔ لیکن اینی ڈس سے مس نہ ہوئی، اس کے کان پر جوں تک نہ رینگی، جبکہ عالم کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے، بس سونے کے ڈرامے کر رہی ہے۔ عالم نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کیا۔ آنکھوں سے یہ واضح ہو رہا تھا کہ وہ سو نہیں رہی تھی۔ مسئلہ کیا ہے تمہیں؟ کیوں مجھ سے اتنا دور بھاگتی ہو؟ اگر اتنا ہی دور بھاگنے کا شوق تھا تو پھر میرے ساتھ شادی ہی نہ کرتی، عالم نے غصے میں کہا۔ اور عالم کی بات سن کر اینی کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ میں تنگ آ چکی ہوں، مجھے اسٹڈی کرنی ہے، مجھے پڑھنا ہے، مجھے یہ فضول قسم کے کاموں میں نہیں پڑھنا، وہ روتے ہوئے بولی۔ اور عالم کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ کیا مطلب ہے
कैसे तुम फजूल काम बोल रही हो? इतना ही दूर भागने का शौक था तो मेरे साथ शादी ही ना करती। तुम फजूल किस्म की बातें क्यों बोल रहे हो? मुझे भी बताओ। आलिम गुस्से में उसके कंधों से पकड़ा। ये जो आप कहते हैं मेरी नज़र में फजूल है। मुझे स्टडी करनी है। कल से मेरी क्लासेस स्टार्ट हैं। मैं तंग आ चुकी हूँ इन सब से। वो रोते हुए बोली। आलिम कहने लगा, ठीक है, अगर तुम ये चाहती हो कि मैं तुमसे दूर रहूं तो चलो ठीक है, मैं तुमसे दूर रहता हूँ। लेकिन अगर मैंने तुम्हारे आसपास किसी भी मर्द को देख लिया तो फिर सोच लेना तुम्हारा वो हश्र करूँगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। न जाने आलम क्यों इतना ज़्यादा शक्की मिजाज होने लगा था। उसे लेकर आने किसी फिर डॉक्टर के पास इसे लेके जाओ, डॉक्टर यही बोलेगा। हॉस्पिटल आना, एंजॉय करना। लेकिन अब तुम हॉस्पिटल में कैसे? हॉस्टल से भी नहीं आई, कहाँ चली गई हो? किंजा आज उसे पूछने लगी। किंजा ने मुस्कुराते हुए पूछा तो एनी ने किंजा की तरफ देखा। यार, मेरी शादी हो गई है और मैं अपने हस्बैंड के साथ यहाँ ही होती हूँ। वो निगाहें झुकाए बोली। किंजा चिल्लाने वाले अंदाज में बोली, क्या बोला तुमने कि तुम्हारी शादी हो गई है? वाह भाई, शादी कर ली और बताया भी नहीं। ये क्या बात हुई? मैं तुमसे नाराज़ हूँ, किंजा मुंह फुलाते हुए बोली। वो तो मेरी किस्मत फूटी थी जो मैंने शादी कर ली। पता नहीं आंटी जान ने बोला था, सूबिया आंटी ने कहा था कि वो मेरी अपने बेटे के साथ शादी करवाना चाहती हैं। तुम्हें पता है मामा बाबा मेरी फीसें पे नहीं कर सके तो सूबिया आंटी ने ये जिम्मेदारी खुद ले ली कि वो मुझे डॉक्टर बनाएंगी। अपने इस खड़ूस से अपने बेटे के साथ उन्होंने मेरी ज़िंदगी का शुरू करवा दी। और वो मुंह बनाते हुए बोले, क्या मतलब है तुम्हारा? हस्बैंड अच्छे नहीं है क्या? किंजा ने तजस्सुस से पूछा। नहीं, ऐसी बात नहीं, वो बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। फिर तो तुम्हें अल्लाह की दी गई किस्मत पर रश्क करना चाहिए, वरना कल के मर्द तो अल्लाह बचाए। अमीर कबीर मर्द जो होते हैं, तुम्हें पता है इनके इतने ज़्यादा गुनाह होते हैं। गर्लफ्रेंड्स होती हैं कि तुम्हारे शोहर की भी क्या? किंजा ने तजस्सुस से पूछा। एनी ने उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? वैसे ही मुझे क्या बताओगी? एनी वही शक्की मिजाज औरत बन के बोली। और एनी जो हर टाइम तुम्हारे पास होते हैं, भला वो कैसे होगे? हर टाइम तो मेरे पास नहीं होते, रात को इतनी देर से घर आते देर हो जाती है। गर्लफ्रेंड की लेक्चर्स के दौरान बहुत ज़्यादा सुन रहे थे, बार बार उस शख्स के बारे में सोच रही थी। एक लम्हे के लिए भी आलम की सोचों से नहीं निकल सकी। अचानक ही आलिम उठा तो सामने खड़ी हुई टीचर भी परेशान हो गई। एनी क्वेश्चन, कोई आपका सवाल है? गाड़ी में खड़ी हुई थी, फ़ौरन ही उसे लेने पहुंच चुका था। आलिम की गाड़ी को देखते ही बेसाख्ता ही उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। संजीदगी से बोली, क्या हुआ है? परेशान हो लग रहे हैं। किसी ने कुछ कहा है क्या? अगर किसी ने कुछ कहा है तो मुझे बताना, मैं लोगों की बुनियादें अच्छी तरह तोड़ता हूँ। जानता हूँ, वो ड्राइविंग करता हुआ बोला। मैं यहाँ किसी की गुंडागर्दी करने नहीं आई, वो संजीदगी से बोली। इसकी बात सुनकर आलिम को 20,000 30,000 अपना मासूमाना सा शोहर कंडा नजर आता है। वो मुस्कुराते हुए बोला, मासूम? और वो भी आप? कौन सी किताब में लिखा हुआ है? मासूम लोग आपकी मासूमियत पे अश अश कर उठें। वो चेहरे पर दुनिया जहान की संजीदगी सजाए हुए बोला। उसकी बात सुनकर आलिम को पसीने आने लगा था। इसमें बेशर्मी कौन कहता है? इतना तो सबसे इंसानों को आता है। तुम्हारी तरह सज़ा ही काट रहे हैं, खड़ूस दोनों हो गए तो फिर कैसे ज़िंदगी गुजरेगी? वो हंसते हुए बोला। मैं बीवी को तंग करता हूँ। एनी ने इस बात में सर हिला दिया। कोई एक कब तंग करते हैं या बहुत ज़्यादा तंग करते हैं? खुदा के लिए पीछे का अब इंसान को होना चाहिए तुम्हारी तरह सड़ा हुआ, खड़ूस दोनों ना हो तो फिर कैसे हो ज़िंदगी गुजरेगी? वो हंसता हुआ बोला। अच्छा, मैं बीवी को तंग करता हूँ। एनी ने इस बात में सिर हिला दिया। हाँ, ऐसा वैसा तंग करते हैं, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, खुदा पूछेगा आपसे। उसकी बात सुनकर आलिम हंस पड़ा। वैसे बहुत ज़्यादा। आजकल ही
مجھے جلی کٹی سنانے لگے ہو، اللہ پوچھے گا تم سے۔ اس نے گاڑی میں ایک ریسٹورنٹ کے سامنے کھڑی کی۔ آپ یہاں بیٹھیں، تمہاری طبیعت کو کیا ہوا ہے؟ کیوں خراب ہو گئی ہے؟ عالم نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں کیا ہے، 2 دن سے بہت زیادہ خراب محسوس ہو رہی ہے، کچھ ہضم نہیں ہو رہا۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ عالم نے سنجیدگی سے کہا۔ پتہ نہیں، آپ کو بتانے کو دل نہیں کیا۔ وہ صفائی دیتا ہوا ہر لفظ بول دیتی تھی، آج بھی بول دیا۔ اچھا، جیسے میں تو مجھے کچا چبا جائے گی، عالم نے غصے میں کہا۔ کم بھی نہیں کرتے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، ورنہ دونوں گھر جا کر بھوکے مریں گے، اس وجہ سے یہاں سے لنچ کر کے جاتے ہیں۔ عالم کی بات سن کر اس نے کہا، ٹھیک ہے، وہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ لنچ کرنے کے بعد مزید اپنی طبیعت محسوس ہو گئی۔ اب کی بات تو عالم بھی پریشان ہو گیا۔ تم کالج میں کچھ الٹا سیدھا کھایا کرو، کیا ہوا ہے جو اتنی زیادہ تمہاری رنگت پیلی پڑ چکی ہے؟ عالم اسے اس حالت میں چھوڑ کر پریشان ہوا۔ پتہ ہے نہیں، اسے اس حالت میں دیکھ کر پریشان ہوا۔ مجھے تو خود کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے۔ میرے خیال ہمیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں چاہے۔ عالم کی بات سن کر اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، پلیز آپ مجھے گھر کے۔ لیکن عالم نے ضد لگا لی تھی، اب ایسے کیسے تمہیں گھر لے کے جا سکتا ہوں؟ چلے ٹھیک ہے، لیکن عالم نے ضد لگائی تھی، بھائی ایسے کیسے، تمہیں گھر لے کے جانا ہے تو جاؤ۔ ڈاکٹر کی بات جان کر وہ بہت زیادہ خوش ہوتی گئی۔ دیکھو تو صحیح، تمہاری کیا کوشن ہے، روتی پڑتی ویسے ہی ہر کسی سے اتنا ڈھونڈتی رہی ہو، تمہیں ڈاکٹر سے بہت زیادہ ڈر لگنے لگا، ظاہر ہے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد جو بات بتائی وہ سن کر عالم کے ساتھ ساتھ اس کا دماغ بھی گھوم گیا۔ اینی کو تو اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا، یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ عالم تو اس قدر خوشی میں تھا گویا اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے، جبکہ اینی پریشان اور گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ عالم میں روم میں داخل ہوا۔ اس نے اپنی بری حالت بنائی ہوئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے میڈم، اتنا زیادہ رو کیوں رہی ہو؟ یہ تو خوشی کی بات ہے، ہم لوگ ماما بابا بننے والے ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ لیکن اینی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے پڑھنا ہے، مجھے اسٹڈی کرنی ہے، مجھے ڈاکٹر بننا ہے، مجھے بچے نہیں چاہیے، وہ روتے ہوئے بولی۔ اور اس کی بات سن کر سمیع عالم کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ یہ تم کیا فضول بکواس کر رہی ہو؟ تمہارا دماغ خراب ہے؟ نہیں عالم، مجھے نہیں چاہیے، مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے ڈاکٹر نہیں بننا، مجھے یہ سب کچھ بہت برا لگتا ہے۔ عالم نے اسے دلاسا نہیں دیا۔ دیکھو سب کچھ ہو جائے گا، ساتھ تم پڑھ بھی لینا، ڈاکٹر بھی بن لینا، میں نے کچھ منع نہیں کیا۔ ڈاکٹر اسٹڈی نہ کرو، میں تمہیں ہر چیز کی حفاظت پہنچاؤں گا، اجازت ہے، تمہیں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ عالم نے اسے محبت سے کہا، لیکن وہ اوپن نہیں ہو رہا تھا، سسک رہی تھی۔ عالم واحل ڈر لگ رہا ہے، چاہے کچھ بھی ہو، وہ روتی سسکتی ہوئی بول رہی تھی۔ دیکھو، اس نے ایدھی کو اپنے سینے سے لگا لیا، محبت سے حوصلہ دینے لگا، اسے محبت سے کہا، لیکن رو رہی تھی، سسک رہی تھی۔ دیکھو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کیوں جان؟ بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم پریشان ہو رہی ہو، وہ محبت اور نرمی سے کہہ رہا تھا۔ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، محبت سے پیش آتا تھا، لیکن وہ ابھی بھی ڈری سہمی سی رہتی تھی۔ لیکن عالم اسے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اس کا بہت زیادہ خیال رکھنے لگ گیا تھا، اس کی اہم ہوتی تھی حالت۔ عالم رات بھر بمشکل اٹھا، اس کے پاس بیٹھا ہوا ولیمہ فوراً آنکھیں کھول گیا۔ عیدی کمپلیٹ، اور اینی کو بھی اندازہ ہوا تھا۔ اسٹڈی، اپنی عیدی اٹھا لو۔ کیوں تم پریشان ہو رہی ہو؟ وہ محبت اور نرمی سے کہہ رہا تھا، اس کے سینے پہ سر رکھے، ابھی بہت زیادہ خوف میں مبتلا تھی، اس وجہ سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ عالم کا بہت زیادہ خیال رکھنے لگ گیا، بہت زیادہ محبت سے پیش آتا تھا،
لیکن ابھی بھی ڈری سہمی سی رہتی تھی۔ عالم سے بہت زیادہ محبت کرتا۔ محبت کیا، عالم کو تو عشق ہونے لگ گیا۔ اس کے لیے وہ اہم ہوتی جا رہی تھی۔ عالم رات رات بھر اس کے پاس بیٹھتا رہتا، اسٹڈی کرتا رہتا اور اس سے کرواتا۔ وہ اس کے لیے بالکل پرفیکٹ تھا، جو اسے اتنی محبت کرتا۔ 9 ماہ بعد اللہ نے اسے خوبصورت سے بیٹے سے نوازا۔ سب لوگ بہت زیادہ خوش تھے۔ اس بچے کو دیکھتے ہی اینی کی ممتا نے جوش مارا، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی اور عالم کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، عالم یہ کتنا پیارا ہے، بڑا ہوگا یہ ہم دونوں کو ماما بابا بولے گا۔ اور وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ تو عالم نے اس بات میں سر ہلا دیا، ہاں میری جان، یہ ہم دونوں کو ماما بابا بولے گا۔ یہ کہہ کر وہ مسکرا دیا اور اینی کو اندازہ ہی نہ ہوا وقت کے ساتھ ساتھ وہ عالم کے لیے کتنی زیادہ اہم ہو گئی، کتنی زیادہ اس سے محبت کرنے لگی۔